ومن مفردات توحد، ازدواجی زندگی میں یکسانیت لانے کے لیے میاں بیوی کو چند پوائنٹ مد نظر رکھنے چاہیے۔ وہ پوائنٹس یا وہ نکات و بنود یہ ہیں: التوحد فی الشعور والوجدان، جذبات اور احساسات میں یکسانیت۔ یہ سب سے خوبصورت اور پیاری چیز ہے۔ ازدواجی مودت اور محبت یا آشیانہ زوجیت کو مودت اور محبت کے پھولوں کی خوشبو سے معطر کرنے کے لیے اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کہ میاں اور بیوی کوشش کریں کہ جذبات اور شعور میں یکسانیت ہو۔ اس طرح کی یکسانیت کہ دونوں میاں بیوی ایک روح اور جان اور ایک دل کا عملی منظر پیش کریں۔ شوہر اپنے دل میں اپنے ہمسفر کے لیے جو محبت پنہاں رکھتا ہے اور اخلاص، خلوص اور بے لوث محبت، وہی شریکہ حیات یا بیوی بھی اپنے دل کے نہا خانے میں اپنے شریک حیات کے لیے اس طرح پنہاں رکھتی ہے کہ دونوں کو اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اس یکساں شعور کے اندر ایک خاص قسم کی ہلچل پیدا کرتی ہیں جو صبح و شام کی اس بھینی بھینی پھولوں کے اوپر سے گزر کر آنے والی باد صبا یا صبح کی ہوا کی طرح رگ و پے میں ایسے سرایت کرتی ہے جیسے جسم میں روح کا سریان یا روح سرایت کرتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں یکسانیت کا شعور یہ فی نفس ہی محبت سے بھی کہیں اعلیٰ اور بالا ہے۔ بس اوقات آدمی اپنی شریک حیات سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیوی کی طرف سے اس محبت کا رزلٹ یا ریئیکشن یا شعور محسوس نہیں کرتا۔ کسی بھی ایک یا دو اسباب کی بنا پر، کسی بھی سبب کے نتیجے میں یا بلا کسی سبب کے۔ اور اسی طرح بسا اوقات بیوی کے دل میں شوہر کے لیے بہت خلوص و محبت ہوتی ہے، لیکن شوہر کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب دونوں کے دل اس بات کا یقین کر لیں، اپنے دلوں کو قریب کرنے کے لیے تعبیر کے ان وسائل کو استعمال کریں جس سے میسج کانوے ہو سکتے ہیں یا رسائل اور پیغامات کا تبادل ہو سکے کہ جس سے واقعی ان کو یقین اور شعور اور احساس ہو کہ وہ ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کی گن گرج سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، دونوں کا ہم مزاج ہونا یا دونوں کے بہت سے معاملات میں یکسانیت جو ان کے جذبات کے اندر شہد جیسی شیرینی اور مٹھاس پیدا کر دیتی ہے، اور یہی وہ شعور و احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ہم مزاج ہونا یا شعور و احساس اور جذبات کی یکسانیت جو اس ازدواجی تعلق اور میریٹل ریلیشن شپ کو کامیابی کی طرف شب و روز رواں دواں رکھتا ہے اور ناکامی کے لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور ہر سنگ راہ کو دور کر دیتا ہے۔ اس میں نمبر 1، غمی اور خوشی میں توحد، یعنی ایک دوسرے کی خوشی اور ایک دوسرے کے غم کو فیل کرنا، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ بیوی شوہر کی خوشی کو شیئر کرے، اس میں خوش ہو، شوہر کے غم سے متاثر ہو، جیسے دونوں ایک روح و جان ہوں۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی تکلیف، رنج، غم، درد کو محسوس کرے، اس میں اسے دلاسا دے، اس کا سہارا بنے اور دست شفقت اس کے سر پر رکھے، اس کے جس کو کہتے ہیں طبطبہ عربی میں، تھپکیاں دے کر اپنے لیے ایک جسم جان کا ہونے کا اسے احساس و شعور دلائے، کیونکہ یہ حیات مستعار جو دنیاوی زندگی ہے، اس میں خوشیاں اور غمیاں ایسے ہیں جیسے صبح و شام اور دھوپ چھاؤں، اور ازدواجی زندگی بھی اس طرح کے گرم و سرد حالات سے دور نہیں رہ سکتی۔ لیکن ازدواجی محبت اور کامیاب ازدواجی جو رشتہ ہوتا ہے، یہ تمام حالات میں دکھ و درد، غم، تنگی طلبی، خوشحالی اور تنگ دستی، ہر حال میں بہت مضبوط رہتا ہے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں بلکہ ان کی محبت کے گراف کو اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کے جذبات کو
رات دگنی اور دن چگنی ترقی ملتی ہے، اور بلکہ بیوی شوہر کے لیے غموں میں ایک سہارا، مضبوط سہارا بنتی ہے ایک صنف لطیف ہونے کے باوجود، اور شوہر بیوی کے لیے بھی اس رزمگاہ حیات کی پریشانیوں میں بہترین سہارا اور بہترین غم گسار اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، عبادات میں یکسانیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا وصلی رکعتین جميعا کتب فی الذاکرین والذاکرات۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب مرد یا شوہر رات کو بیدار ہو، نہیں، شوہر جب رات کو اپنی ہم سفر اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں ایک ساتھ نماز پڑھیں یا 2 رکعت نماز پڑھیں اکٹھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذاکرین اور ذاکرات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو قیام اللیل کے بارے میں ہے، یعنی تہجد وغیرہ، رات کی نمازوں کے بارے میں، تراویح وغیرہ کے بارے میں، جو نفلی عبادات میں سنتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہیں۔ اور پھر اس عظیم عبادت میں جس میں انتہائی اخلاص پایا جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، دونوں ہم سفروں میاں اور بیوی کا باہمی تعاون ایک صف میں ایک مبارک وقت پر، صف کا مطلب یہ تعاون ہے، ورنہ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، شوہر آگے رہے گا بیوی پیچھے رہے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ تو یہ اس قیام اللیل کو اور زیادہ باعث برکت بنا دیتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا شیر و شکر ہونا، باہمی ایک دوسرے کا معاون ہونا، یہ اللہ رحمان کو جتنا پسند اور مردود شیطان کو اتنا ہی ناپسند۔ کیونکہ نماز با جماعت کے ثمرات، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل جڑے رہتے ہیں، مسلمان متحد رہتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ، عیدین وغیرہ کی نماز اور حج جیسی عبادتوں کا ایک فلسفہ حکمت یہ بھی ہے کہ دلوں کے جوڑنے کے یہ سبب ہیں، باہمی ایک دوسرے کے غم گساری، خیر خواہی اور ہمدردی اور مواسات کا۔ اسی طرح میاں بیوی، زوجین، وائف ہسبینڈ کا ایک ساتھ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا، اس کے ثمرات اور رزلٹ فیملی بلڈ اپ میں اور ایک مطلب خاندان کے اعتلاف، یونٹی اور اسے مزید ترقیوں کی طرف لے جانے میں ناقابل انکار ہیں، بے حساب ہیں۔ اچھی خصلت ان بے شمار اخلاق اور آداب میں سے ہیں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا گرویدہ بنا دیتے ہیں، اور انہی میں سے جیسے ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ہی نشست میں، یا دونوں کا مل کر حج اور عمرہ کے لیے نکلنا، اور سفر میں کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں تو ایک دوسرے کے رنج و غم میں ایک دوسرے کے ہمدرد، خیر خواہ بنے، وصیت کرنے والے بنے، یا اسی طرح دعوتی کام ہیں، تعلیم و تربیت کے کام ہیں، ان کو آپس میں ڈسکس کریں اور ان کی سلبیات ایجابیات کا جائزہ لے کر روز افزوں اپنی سوسائٹی کے لیے اور اس امت مرحومہ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں۔ اور اسی طرح جو چیریٹی کے کام وغیرہ ہوتے ہیں، کون کا تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلق ہو، یا پبلک ویلفیئر کے ساتھ تعلق ہو، یا محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے وغیرہ کا تعلق ہو، تو ان خیر کے کاموں میں یا بھلائی کے کاموں میں، صدقہ و خیرات کے کاموں میں دونوں میاں بیوی ہم مزاج بن کر اور یکساں خیر کا جذبہ لے کر اٹھیں، جس سے انسانیت کی روحانی قوت جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی طرف جو ایک مطلب ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس سے مودت میں، محبت میں اور اخلاقی قدروں میں روز افزوں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، عادات اور رغبات میں یکسانیت۔ جہاں تک میاں بیوی کے ہم مزاج یا یکساں نیت کا تعلق ہے، عادات میں تو عموماً خیر وہ عبادات میں تو کر لیتے ہیں، لیکن عادات میں بھی، کھیل کود میں بھی، تفریح میں بھی، نشست و برکات میں بھی، خورد و نوش وغیرہ میں بھی، کہ مثال کے طور پر دونوں ایک ساتھ ہاتھ پکڑے کہیں چہل قدمی یا تفریح پر نکلے، جس میں آپس میں مشروع مباح جو کھیل کود ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا ازدواجی مودت کو بڑھا کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا سبب جہاں یہ بنتی ہے، وہیں شیطان مردود کو ذلیل کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جہاں شیطان جتنا کمزور، ایمان اتنا ہی مضبوط۔ تو میاں بیوی کا اس طریقے سے مطلب آپس میں لطافت کے ساتھ پیش آنا اور ظریف الطبع ہونا اور کچھ ہلکے پھلکے کھیل کود میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس کا
ازدواجی زندگی کو روز افزوں ایک نئی روح اور نیا رنگ دینے میں بہت بڑا رول ہے، اور اس یہ قسم کا بیوی کے ساتھ لاڈ و پیار کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ یا بہترین چانس ہے، اور فطرتاً صنف نازک خواتین لاڈ پیار اور دلاسا اس طرح کی تمام چیزوں کو پسند کرتی ہیں، اور نتیجتاً وہ اپنے شریک حیات کی محبت میں بالکل گم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، اور اسے ہر صورت میں دیندار ہیں تو ظاہر بات جائز اور مشروع طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن قیم، حافظ ابن قیم جو تاریخ کے تابعین کے بعد بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ کانت اذا استحت شیئا لا محظور فیہ تابعہ علیہ، کہ حضرت عائشہ جب کسی ایسی چیز کی خواہش اور طلب چاہت کا اظہار کرتی جس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذرا برابر پس و پیش نہیں کرتے، بلکہ فوراً اس کی وہ بات ان کی ام المؤمنین کی وہ بات مان لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات ازواج مطہرات کے لیے تمام دنیا سے بہتر تھے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر مراد بیویاں ہیں، بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ تو لہذا کیا ہی خوب، کتنا اچھا شوہر کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان روشن گوشوں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی ہم سفر کے ساتھ اس طریقے سے دلار لاڈ اور پیار کا معاملہ کریں، بیوی کی رغبات کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر ان کا خیال بھی رکھے، اور کیونکہ بسا اوقات اس سلسلے میں تھوڑی سی ناقدری کرنے کی وجہ سے رزلٹ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا بیوی کی جائز اور مستحب اور واجب یا مباح جو رغبات ہیں ان کو اگر اس لیے کہ یہ ازدواجی رشتہ مضبوط ہوتا رہے کرے تو اس میں شک نہیں کہ اگر وہ مباح بھی ہوں تو بندے کو اس پر، شوہر کو اور بیوی کو اس پر اجر ملتا ہے۔ اور بیوی کی جائز رغبات کو پورے کرنے میں شوہر کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ اس کا اس قدر ہے کہ جسے کوئی بھی قیمت ادا کر کے پرچیز نہیں کیا جا سکتا یا خریدا نہیں جا سکتا، یعنی جس کا کوئی مول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات اور چاہتوں کا جو مباح ہوتی بہت زیادہ خیال رکھتے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک موقع پر دونوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، اور جب ذرا وزن زیادہ ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح کہیں کسی میدان میں دونوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سبقت کر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ہذہ بتلک، عائشہ یہ اس ہار کا جواب ہے۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہا کانت اذا شربت شرب من المکان نفسہ، کہ حضرت عائشہ جب کسی کپ گلاس وغیرہ کسی بھی برتن سے کوئی چیز دودھ یا پانی کوئی بھی مشروب پیتی تو جہاں حضرت عائشہ کے منہ یا ہونٹ مبارک لگے ہوتے وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھ کر پیتے۔ اور یہ جو مشہد، یہ جو منظر یا یہ جو ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص اور اہتمام، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر کرنے کی دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو مباح ہو، جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب سے قریب ترین کرے اور ان کے اندر ایک قسم کی ہم مزاجی یکسانیت پیدا کر دے، تو وہ میاں بیوی کو کرنی چاہیے تاکہ دلوں کے اندر محبت کی جڑیں روز افزوں مضبوط ہوں، اور وہ اس محبت کے ذریعے اپنے رب سے قریب، اور جو اس مودت کا دشمن شیطان ہے یا ازدواجی رشتے کو خراب کرنے کا، اس سے ناکام کرنے کا باذن اللہ بہت بڑا ذریعہ۔ اللہم الف بین قلوب ازواج المرحومہ وقربهم من الایمان وحبب علیہم الایمان ورضى الرحمن وقر علیہم الفسوق والکفر والعصیان یا برحمتک یا اللہ یا رحمان۔